آلٹرनेٹ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اگر جو ہے مطلب یہ تو پھر یا تو مینٹلی جو ہے ایجوکیشن اور صحت کی امپورٹنس نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کٹ لگا رہے ہیں تو بہت ہی اہم شعبوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پھر آپ کے لیے سیریس نہیں ہے نا۔ یہ سوال پھر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم پبلک انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پبلک ایکسپینڈیچرز کی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہمارے یہاں تو صرف یہ ہیں کہ پبلک انویسٹمنٹ مین کریشن آف جاب، گورنمنٹ جاب کریٹ کرے گی اور سرکاری نوکری لوگوں کے لیے بڑا اپیلنگ ہوتی ہے، خوشنما چیز ہوتی ہے، یہ تصورات ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن سرکاری جو انویسٹمنٹ ہے خاص طور پر تعلیم میں، صحت میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ فیسلٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو سرکار ان کے لیے یہ چیزیں مہیا کرے، یہ سہولیات مہیا کرے۔ اب سرکار مہیا کر رہی ہے یہ سہولیات، لیکن ان سہولیات کا معیار، ان میں معیار کا فقدان ہے، تو وہ سہولیات کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر جو ہے 5ویں گریڈ کا بچہ جو ہے پہلے فرسٹ گریڈ کا میتھمیٹکس نہیں سالو کر سکتا، اگر آپ اینول اسٹیٹ آف ایجوکیشن رپورٹ دیکھیے، اس کے سروے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ جو کٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے، آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے؟ آلٹرنیٹو تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہو تو سوشل سیکٹر پر تو کٹ لگنا نہیں چاہیے۔ پہلا تو گورنمنٹ کا ریزالو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں ایفیشنسی، افیکٹونیس اور پبلک ایکسپینڈیچرز جو ہیں، ان کے حوالے سے شفافیت، ان کے آڈٹ کے حوالے سے، ان کی ریلیزز کے حوالے سے، ان کی بجٹ ایلوکیشن کے، بجٹ کریڈیبلٹی کے حوالے سے، یوٹیلائزیشن کے حوالے سے شفافیت کا ہونا لازم ہے۔ اور پھر یہ ساری جو بجٹ ایلوکیشن ہے، بجٹ سازی کا عمل ہے، یہ آپ کے چیلنجز کے ساتھ لنک ہے۔ ہمارے چیلنجز جو ہیں انتہائی غیر معمولی ہیں، اور اس میں ایک بہت سب سے غیر معمولی فیکٹر یہ ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت تیزی سے ینگ ایج پاپولیشن ایڈ ہوتی ہے۔ ہماری جو میڈین پاپولیشن ہے وہ فقط 21 یا 22 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈین وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 10.5 کروڑ یا 11 کروڑ جو ہیں افراد وہ 21 سال سے کم عمر ہیں، اور اتنے ہی افراد 11.5 کروڑ جو ہیں وہ تقریباً یہ 21 سال سے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا ایک تو پاپولیشن بیس بہت بڑا ہے، اور یہ بیس ینگ پاپولیشن پر ہے، تو نئے بچے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے بچوں کے لیے سسٹم وہی موجود ہے جو آپ کا پرانا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرائمری اسکول ہیں، تقریباً کے پی کے اندر 26,000 کچھ اسکول ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے 26 لاکھ انرولمنٹ۔ پنجاب میں 36,990 اسکول ہیں پرائمری کے، اس میں انرولمنٹ تقریباً 60 لاکھ کچھ ہزار ہے، 6 ملین۔ اور سندھ کے اندر ان دونوں سے زیادہ ہیں انڈیویجولی وہ جو اسکول ہیں، 38,000 کچھ اسکول ہیں سندھ کے اندر، جبکہ سندھ کے اندر انرولمنٹ 22 لاکھ کے قریب۔ تو یہ شو کرتا ہے ایک گریو ایفیشنسی ایشو، یعنی اتنے ہی ان پٹ کے ساتھ ایک صوبے کے اندر 3 گنا زیادہ آؤٹ پٹ ہے، بالکل، اور ایک صوبے کے اندر اس آؤٹ پٹ کا 1/3 ہے اتنے ہی ان پٹس کے ساتھ۔ تو یہ انتہائی الارمنگ بات، انتہائی غیر معمولی حد تک یہ ایک الارمنگ سچویشن۔ اور بجٹنگ جو ہے، جیسے بجٹ والے معاملے میں ہم نے کہا، ہم نارملی انکریمنٹل بجٹنگ پریکٹس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ کا بجٹ 100 روپے تھا، اس سال آپ 10% یا انفلیشن ٹارگیٹ اس میں ایڈ کر 10%، 110 بجٹ ہو گیا۔ آپ کے چیلنجز چاہے 150 روپے میں پورے ہوتے ہیں، آپ نے انکریمنٹل بجٹ بنایا تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ پرفارمنس بیس بجٹ بنائیں تاکہ پرفارمنس کو انسینٹیوائز کیا جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹارگیٹ اورینٹڈ بجٹ، جتنا بجٹ چاہیے۔ اب اس میں یہ بذات خود ایک بڑی چیلنجنگ بات ہے، تو وفاق کے اندر جو ہے MTBF وہ ٹارگیٹ اورینٹیشن پر بجٹ بنانے پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی ایک PFA پبلک فائنانس ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کی سفارش کی گئی ہے کہ تمام منسٹر سندھ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 2025 تک اپنا بجٹ MTBF پر اور آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ پر کنورٹ کرتے ہیں۔ تو آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ جو ہے وہ پرفارمنس کو ریوارڈ کرتی ہے،
بجٹنگ جو ہے وہ پرفارمنس کے کرائٹیریا پر ہونی چاہیے. اچھا عاصم صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور بات انفیکٹ ہو ہی رہی ہے سرکاری سرمایہ داری کی جو ایجوکیشن یا تعلیم میں ہونی چاہیے. اچھا، اب ہمارا ایک SDG 4 کا گول ہے 2030 تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خواب کہہ لیں یا ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی آپ کہہ لیں کہ جو 100% جو ہے شرح خواندگی ہے. تو آپ کے خیال میں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 2030 تک کہ SDG 4 کا جو گول ہے وہ بھی اچیو ہو جائے، 100% لٹریسی بھی ہم اچیو کر لیں؟ کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ پہلے تو اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ SDG 4 بنیادی طور پر کیا ہے. یہ تعلیم کے حوالے سے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے جس کے ذیلی جو ٹارگٹس ہیں وہ 10 مزید ذیلی ٹارگٹس ہیں. 4.1 4.2 4.1 میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. 4.2 کے اندر بات ہو رہی ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی. 4.7 میں انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے اسکولوں کے اور ایجوکیشن کی. تو جو SDG 4 ہے بنیادی طور پر SDG 4 بہت ہی ایک کمپریہنسو اور بڑا فریم ورک ہے. اس کے اندر صرف یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو 100% لٹریسی اچیو کرنی ہے، اس میں اس کے کوالٹیٹیو اسپیکٹس بھی بیان کیے گئے. مثلاً آپ کا جو کریکولم ہے وہ کلچرل ویلیوز کا احترام سکھاتا ہو، تو ہر ملک جو ہے اس بات کا اہتمام کرے گا کہ اس کا جو کریکولم ہے اس کے جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اسباق، ان میں کلچرل ویلیوز کی رسپیکٹ سکھائی جائے، دیگر مذاہب کا احترام سکھایا جائے، احترام انسانیت سکھایا جائے. یہ ساری چیزیں SDG 4 کے اندر. اب ہمارے کریکولم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی متنازعہ ہیں. ہمارے کریکولم میں ایسی بہت سی چیزیں جو SDG 4 سے اس کے یہ کوالٹیٹیو ایسپیکٹ سے مطابقت نہیں کرتی. SDG 4 میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ تعلیم میں آپ جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کی، یہ انکلوسیو ہونی چاہیے. اس میں خاص طور پر اصطلاح استعمال کی گئی ہے انکلوسیو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اس کا مطلب، اور اس کو وضاحت کی گئی ہے آگے، بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا تعلیم کا انفراسٹرکچر ہے یہ جو ہے تمام جینڈر بیس اس کی پرائورٹیز ہونی چاہیے اور انکلوسیو ہونا چاہیے. اور جو فزیکلی چیلنجڈ بچے ہوتے ہیں یا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسکولوں کے اندر اہتمام کیا جائے ایک ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انفراسٹرکچر کا، یعنی ریمپس ہوں اگر کوئی ویل چیئر پر بچے آتے ہیں، ویژول امپیئرڈ بچوں کے لیے پڑھانے کا ڈفرینٹ نظام موجود ہو جو ان کا اپنا ایک مخصوص نظام ہے. اس طرح اور تو یہ ساری چیزوں کی سفارش کی گئی ہے 4.2 میں. تو یہ بہت ہی کمپریہنسو، جامع اور بہت بڑا فریم ورک ہے. اب جہاں تک اب اس کے پیسوں کی ریکوائرمنٹ یا مطلب آپ نے کہا جتنا ہم اس وقت بجٹری ایلوکیشن کر رہے ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ ناکافی ہے. وہ بجٹری ایلوکیشن 2030 تک یہ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن اور پاکستان یوتھ چینج ایڈوکیٹس کی ایک اسٹڈی ہے برنگنگ آل دی گرلز ٹو اسکول. اس اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ ہم تعلیم میں اس سرمایہ کاری کے اماؤنٹ یا والیوم کو کسی میتھڈالوجی کے ذریعے کیلکولیٹ کر سکیں. میں خود اس کا مصنف تھا، تو ہم یہ کیلکولیٹ کر سکیں کہ کتنی سرمایہ کاری درکار ہے 2030 تک آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس اسٹڈی کے کنکلوژن میں ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ جی جو پاکستان میں بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو پڑھانے کے لیے تقریباً 6.5 ٹریلین اور بچوں کی تعداد شامل کر لیں تو تقریباً 12 ٹریلین روپے درکار ہیں 2030 تک ان کو پہلی سے لے کر میٹرک تک پڑھانے کے لیے. اور اس میں 3 پوائنٹس شامل ہیں کہ جی ان کی 100% انرولمنٹ، 100% گریجویشن اینڈ 100% ریٹینشن. یہ تینوں پوائنٹس میٹرک تک پڑھا 10 سال کا خرچہ. اور اس کے اندر پھر جو وہ انٹرونشن ہے، انٹرونشن میں 2 چیزیں شامل ہیں. سپلائی سائڈ کہ گورنمنٹ ان کے لیے اسکول اور کا اہتمام کرے، ٹیچرس کا، اور ڈبل شفٹ اسکول، وہ پوری میتھڈالوجی کمپلیٹ جس سے ہم نے اسیس کیا. اور ڈیمانڈ سائڈ یہ کہ اسکولنگ کی ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے ان بچوں میں انہیں اسٹائپنڈ پرووائڈ کیا جائے، فری اسکول بیگس، مڈ ڈے میلز وغیرہ. یہ تو ہم نے ان سب چیزوں کی کیلکولیشن کی 10 سال تک کی 2030 تک کی. We ended up with an amount of 12 ٹریلین روپیز. یہ بہت بڑی رقم ہے.
تو ظاہر ہے کہ تعلیم میں سرمایہ کاری جو ہے پاکستان کے جو چیلنجنگ اہداف ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کو بڑھانا ہو، اس میں آپ کو انتہائی انوویٹو اور جدید اور نئے پروگرامز تشکیل دینے ہوں گے جو کہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی نمبر 1، نمبر 2 ساتھ میں انہیں پیسہ کمانے کے لیے کچھ اسکل سیٹ بھی دیتی ہو وہ تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہوں اس طرح کے۔ یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے یہ پورا جو رول ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا گہرا تعلق ہے آپ کی معاشی شرح نمو کے ساتھ، آپ کی اسکلڈ لیبر کے ساتھ۔ اگر میں آپ کو ایک مثال سے یہ چیز واضح کر سکوں، جو چائنا میں 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ان کی اکنامک گروتھ پالیسی بن رہی تھی چین کے اندر، اس پالیسی میں واضح کیا گیا تھا کہ اتنی ہائی انڈسٹریل گروتھ کے لیے ہمیں جو اسکلڈ لیبر چاہیے ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پرائمری میں جتنے اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں اس کا 25% ہر سال انرولمنٹ ہو ہمارے یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹیز جامعات میں۔ تو آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں جو پرائمری کی جتنی انرولمنٹ ہے اکراس پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اس کا 2% سے 3% انرولمنٹ ہوتی ہے، اور چائنا کی گروتھ اسٹریٹجی میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے تو یہ ایک کی فارمولا ہے۔ یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس میں جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں سرکاری سرمایہ داری کی، تو اس کو اگر میں انہینس کرنے کے لیے آپ سے پوچھوں کہ کیا کیا اقدامات آپ کے خیال میں لینے چاہیے گورنمنٹ کو، اور امیڈیٹلی آبویسلی، کیونکہ ہم اس کے لیے انتظار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گفتگو چلتی رہتی ہے اور یہ 2030 بھی اتنا دور نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 6 سال تو آلریڈی ہو گئے، ایس ڈی جی جو کمٹمنٹ سائن ہوئی تھی اس کو 6 سال گزر گئے، 9 سال بھی گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کیا ارجنٹ اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ایجوکیشن میں بیسکلی سرمایہ کاری حکومت کی طرف سے زیادہ ہو سکے اور اس کے فروٹفل ریزلٹس نکل آئیں؟ دیکھیں اس وقت کی جو تعلیم میں صوبوں کی ایلوکیشن ہے وہ تقریباً 1/4 آف بجٹ، ٹھیک، تقریباً یا 1/5، 20 سے 25% بجٹ ایلوکیشن صوبوں کا تعلیم میں جا رہا ہے اس وقت بھی۔ تو 2 ہی میجر صوبوں کی میجر انویسٹمنٹ 3 ہیں، تعلیم، صحت اور ورکس اینڈ سروسز۔ ان 3 انویسٹمنٹس کے اندر صوبوں کا میجر بجٹ انویسٹ ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ بجٹ کا ایبسولوٹ کوانٹم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بجٹ میں 2 سائڈز ہوتی ہیں، ایک ریونیو سائڈ اور دوسری ایکسپینڈیچر، ایک آپ کے ذرائع آمدن ہوتے ہیں اور دوسرا اخراجات۔ تو ذرائع آمدن آپ کے بڑے محدود ہیں بہت زیادہ، آپ کا ٹیکس بیس بہت بڑا ہے، لیکن ہم اس ٹیکس بیس کو صوبے بھی اور وفاق بھی اسے جتنا کماتا ہو اسے انٹیپ کرنا چاہیے، اور جس طرح کی ایک ریگرس ٹیکس پالیسی ہو جس کے اندر سب ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے۔ یہ جتنا ہماری جو ریاست ہے وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی، ان کی زیادہ تر ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پر ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز پر نہیں۔ تو ڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ انٹیپ نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے۔ تو صوبوں کو اپنا ریسورس پول بڑھانا ہوگا، صوبوں کے پاس بہت سارے ٹیکسز ہیں۔ اب دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جی ایس ٹی آن سروسز ڈیوالو کیا گیا، اس وقت صوبوں نے بہت ریمارکیبل پرفارمنس کی ہے، ان کی کارکردگی جی ایس ٹی آن سروسز کے حوالے سے بڑی ریمارکیبل ہے، اور دے آر کلیکٹنگ بلینز آف روپیز۔ اور ایک اور خاص بات، اس وقت تمام صوبوں کا جو ٹیکس پول ہے، ٹوٹل ریسورس پول، ٹیکس پول، اس کا 50% سے زیادہ صرف ایک سورس آف ریونیو سے آتا ہے، وہ جی ایس ٹی آن سروسز۔ باقی بے شمار سورسز ہیں، اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہے، ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے، لینڈ ریونیو، اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں۔ ان سب کو گریجولی ریفارم اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت پوٹینشیل ہے صوبوں کے پاس کام کرنے کے لیے، وہ سارے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں، یوٹیلائز ٹیکس ریٹس کو کم کر کے بیس جو ہے ٹیکس کا اسے براڈ کریں۔ ٹیکس بیس براڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پول میں زیادہ۔ اب اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے پرفارمنس کے ساتھ، جو حکومتیں جتنے اچھا پرفارم کرتی ہیں تو والنٹری ٹیکس پیمنٹ جو ان حکومتوں کو زیادہ ریسیو ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے پر توجہ دیں، ریٹس کم کریں، لیکن ساتھ ساتھ پرفارمنس کو بھی اپنا بڑھائیں۔ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں دی، مطلب آپ نے
شروع میں جس طرح سرمایہ کاری کی بات کی حکومت کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ٹی پی کی ایلوکیشن ہے تو اس وقت جو معیار ہے اس سے کم ہے. پھر چیلنجز ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ریٹینشن ریٹ مطلب ڈراپ آؤٹ کا اسکولوں کا بچوں سے جو ہے اٹھ جانا وہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جو سب سے فیسینیٹنگ بات تھی کہ 12 کھرب روپوں کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے ملک میں جو 2 کروڑ 28 لاکھ بچے ہیں، اگر ان کو اگلے 10 سالوں کے اندر اندر ہم اگر اسکول میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت اچھی بات جو مجھے پرسنلی بڑا اس میں جو ہے پسند آئی وہ یہ کہ بجٹ جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سرمایہ کاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پیسوں کی اماؤنٹ بڑھا دیں، اس کا افیکٹو یوٹیلائزیشن بھی ضرورت ہے کہ جو آپ بجٹ انکریز کر رہے ہیں اس کے فروٹفل ریزلٹس بھی ہونے چاہیے. بجٹ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے صرف ٹیچرز کی سیلری یا پینشنز میں وہ یوٹیلائز ہو جائے. جو ترقیاتی بجٹ ہے جس کا مقصد یہ کہ اسکول اور بنے، مسنگ فیسیلیٹیز جو ہیں اس کی پروویژن ہو، اور جو آپ نے انکلوژن کی بات کی کہ انکلوسیو ہو بجٹ کے، جو بچے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو یہ باتیں بہت اہم ہیں ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے. سر اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے ٹائم نکالا اور بہت مفید انفارمیشن ہمیں دی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی ویورز، آپ سن رہے تھے ہمارے آج کے گیسٹ ایکسپرٹ عاصم بشیر خان صاحب کی گفتگو کو. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہماری سیریز لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.